خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 6 باب کے حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے، ریویلیشن چیپٹر 6، پروگرام نمبر 3۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یہوشع مشیح کے نام میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کی برکات، اس کی بلیسنگز، کلام پر مطالعے کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ قائم اور دائم رہے، خاص طور پر ریویلیشن کے حوالے سے، مکاشفہ کے حوالے سے جو بیاٹیٹیوڈز ہیں، جو مبارک بادیاں ہیں، جو برکات ہیں، جو خداوند باروخ کر رہے ہیں آپ سبوں کو، جو خداوند کے آئین، کلام، خداوند یسوع المسیح کی گواہی پر قائم ہے، وہ آپ کی زندگیوں پر جاری اور ساری رہیں جیسے خداوند کے کلام میں مرقوم ہے۔ عزیزو، ہم نے 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے سیکھنا شروع کیا، اور ان بڑے تھیوریز، ان بڑے ڈاکٹرنز، ان بڑے نظریات کو ذہن میں رکھا، ملحوظ خاطر رکھا، جن کے حوالے سے مسیحیت میں، کرسچینٹی میں اور علمی دنیا میں بھی، جو ایکیڈیمک ورلڈ ہے، کئی اختلافات ہیں۔ ہم نے خاص طور پر پری ٹریبولیشن ریپچر کے حوالے سے سیکھا۔ عزیزو، اس کے حوالے سے اس کتاب کی، ریویلیشن کی جو انٹروڈکٹری سیریز تھی، جو تعارفی پروگراموں کی ایک سیریز تھی، اس میں بھی میں نے تفصیلاً بتایا اور سکھایا ہوا ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے ان تمام گروہوں، فرقوں، ڈینومینیشنز، بڑے ڈینومینیشنز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ اس کتاب کو کس تناظر میں پڑھتے، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، ہم نے یہ سوچ رکھی ہے، نہ صرف ریویلیشن کے حوالے سے بلکہ کلام کی تمام کتب، تمام کتابوں، تمام بکس کے حوالے سے، بائبل کی تمام جو بکس ہیں ان کے حوالے سے، کہ ہم کسی باعث کو، کسی تعصب کو، کسی ڈاکٹرن کو سائیڈ پر رکھ کے، بالائے طاق رکھ کے، جو بائبل میں لکھا ہے اس کو خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں صاف صاف سیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے تناظر کا، کانٹیکسٹ کا، سیاق و سباق کا خاص خیال رکھیں گے۔ اس حوالے سے کئی دفعہ ہماری اپنی ڈینومینیشنز کی، اپنے فرقوں کی جو سوچ ہے، جو تعلیم ہے، وہ ایفیکٹ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سچائی کو تلاش کریں عزیزو، تو سچائی ہمیں ہر قسم کی زنجیروں سے، ہر قسم کی غلامی سے، ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی غلامی سے آزاد کرتی ہے، جیسے خداوند یسوع المسیح نے، ہمارے منجی نے، خدا کے برے نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں کہا ہے، جان چیپٹر 8 ورس 32۔ اور ہم اسی سوچ کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ، اسی ویژن کے ساتھ کلام مقدس کی اسٹڈی کو، تعلیم کو، تفسیر کو سیکھتے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ اس باب کو، اس چیپٹر کو، جو کہ پری اپوکلپٹک واقعات سے بھرا ہوا ہے، اینڈ ٹائمز، آخری ایام کے حوالے سے جو ایونٹس ہیں، یا جو سیریز آف ایونٹس ہیں، ان سے بھرا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ اور عزیزو، ہم نے جو خاص بات دیکھی ہے وہ ہیں 4 گھوڑ سوار، 4 گھوڑے، اور اس کے حوالے سے جو ریلیونٹ، جو متعلقہ حصہ ہے، ہم نے زکریا میں سے، زکریا کے صحیفے میں سے بھی پڑھا ہے، جہاں پر کم و بیش انہی رنگوں کے گھوڑوں کا ذکر ہے۔ یہ گھوڑے اور ان کے سوار ہر دفعہ سیل یا مہر کھلنے کے بعد منظر عام پر آتے ہیں۔ That means a start of a new time or a new series of events۔ عزیزو، پہلے گھوڑے کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو مین 2 نظریات ہیں، وہ نظریات یہ ہیں کہ یا تو یہ گھوڑا گڈ ہے یا بیڈ، اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا ہے تو کرائسٹ کو، مسیح کو شو کرتا ہے، اور اگر برا ہے تو اینٹی کرائسٹ کو، یعنی مخالف مسیح کو شو کرتا ہے۔ اچھا ہے کیونکہ سفید رنگ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس وجہ سے یہ خیال پیش کیا جاتا ہے۔ برا ہے تو اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ جو باقی گھڑ سوار اس کے بعد
آ رہے ہیں وہ برائی کو، بدی کو، موت کو، بیماری کو لا رہے ہیں۔ چونکہ یہ انہی کے ساتھ ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے تو یہ بھی برا تصور کیا جاتا ہے۔ those are the two major doctrines، دو بڑی ڈیفرنٹ تعلیمات ہیں۔ اب اگر بحث کرنے کے حوالے سے، آرگیومنٹ کرنے کے حوالے سے، حجت کرنے کے حوالے سے اپنے اپنے خیال کے جو لوگ ہیں، اچھے یا بری سائڈ کے لوگ، تو وہ دونوں طرف اس بات کو پروو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، ان کی جو تفسیر یا سمجھ ہے، وہ باقیوں سے، باقی لوگوں سے یا دوسری طرف کے لوگوں سے بہتر ہے۔ The truth is that both sides of the debate have merit۔ سچ تو یہ ہے کہ واقعی دونوں طرف کے لوگ میرٹ کے اوپر یہ بحث کر سکتے ہیں، تاہم جو بات سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو نیوٹرل، ان بائسڈ، بلا تعصب کے بائبل سٹڈی کرتے ہیں لوگ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ غیر مذہبی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام گھوڑوں کا اوور آل پرپز، جو مقصد ہے ان ٹوٹیلٹی، ان اے ہولسٹک وے، وہ برا ہے۔ اگر وہ برا ہے تو یہ پہلا گھوڑا بھی انہی برائیوں میں، انہی بدیوں میں سٹارٹ لینے والا گھوڑا ہے۔ دس کانٹ بی گڈ، یہ اچھی نیچر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگرچہ ان تمام گھوڑوں کے حوالے سے ڈیفرنٹ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں، مختلف حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ تمام حالات و واقعات چونکہ ایز اے گروپ، ایز اے ہولسٹک وے، کلی طور پر دیکھے جا رہے ہیں، تو وہ کلی طور پر اچھے نہیں ہیں، اور پہلا گھوڑا بھی دراصل ہیومینٹی میں ڈسکارڈ پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ فتح کر بھی رہا ہے تو یہ فتح سفید رنگ کے لبادے میں چھپی ہوئی دراصل کئی لوگوں کی شکست اور موت ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اگرچہ پہلا گھوڑا سفید ہے لیکن دوسرا گھوڑا لال ہے۔ اٹ از اے ریڈ ہارس، جس کے رائڈر کو، جس کے سوار کو یہ اختیار ہے کہ وہ زمین پر سے ہر قسم کے امن کو، پیس کو اٹھا لے، اس کو تباہ کر دے۔ اور اس کے حوالے سے پہلے گھوڑے کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس کو وہ گراؤنڈ دے رہی ہیں کہ وہ آئے۔ تیسرا گھوڑا جو کہ بلیک، کالے رنگ کا ہے، یاد رکھیں کہ اس کے پاس ایک ترازو ہے، ایک بیلنسنگ سکیل ہے، جو کہ کامرس کو، تجارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں تجارت کے حوالے سے مختلف استعارے، سمبلز یوز ہوئے ہیں۔ جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ فیمن جو ہے، یعنی دنیا بھر میں جو قحط ہے وہ ہو جائے گا، اور جو فوڈ کی سکیرسٹی ہے، جو خوراک کی کمی ہے، وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جو استعارے یوز ہوئے ہیں تیل اور مے کے اور جو کے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور جو تیل اور مے ایکچولی جو ہیں وہ رچ لوگوں کے ساتھ، امیر لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے حوالے سے جو نقصان نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے، دیٹ شوز کہ رچ یا امیر لوگ جو ہیں وہ افیکٹ تو ہوں گے لیکن ان کے پاس یہ چیزیں رہیں گی۔ رچ اینڈ پور کی جو گلف ہے، جو خلیج ہے، وہ بڑھتی جائے گی کہ کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں اور کچھ لوگوں کے پاس تیل اور مے ہے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رچ اینڈ پور کی، یعنی امیر اور غریب کی جو گلف ہے، جو خلیج ہے، جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، وہ بہت نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ممالک جیسے پاکستان اور انڈیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو مڈل کلاس ہوتی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یا تو ان میں سے کچھ لوگ امیر ہو گئے ہیں یا کچھ لوگ بالکل غریب ہوتے گئے ہیں۔ اینڈ دیٹ از اے فینومینن وچ از ہیپننگ ویری کوئکلی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت تیزی سے روپذیر ہو رہی ہیں موجودہ دنیا میں بھی۔ اگر ہم آنکھیں اور کان خداوند کے کلام کے مطابق کھلے رکھیں۔ پھر چوتھے گھوڑے کا رنگ پیل تھا، وہ ایسا تھا جو کہ زرد، بلکہ اگر اس کو زیادہ
ٹھیک طور پر ڈیفائن کیا جائے یا اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو وہ پیل گرین ہارس ہے جو کہ زردی مائل سبز ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا جو کلر ہے وہ دراصل ڈیتھ کے ساتھ، شیول کے ساتھ، ہیڈیز کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا، اور اس گھوڑے اور اس کے رنگ اور اس کے ساتھ جو واقعات جڑے ہوئے ہیں اس میں وار یعنی جنگ، فیمن یعنی قحط، پلیگز یعنی وبائی بیماریاں، اور جو وائلڈ اینیملز کے اٹیکس ہیں یعنی جو جانوروں کے حملے ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ کل زمین کے 1/4 ایک چوتھائی جو حصہ ہے وہ مر جائے گا۔ عزیزو، اس حوالے سے ابھی اسپیکولیٹ کرنا، ابھی قیافہ لگانا قبل از وقت ہوگا، تاہم ہم کچھ ایسے سوچوں کو، سورسز کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ جو پہلی 4 مہریں ہیں، فرسٹ 4 سیلز ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ زمین پر حالات و واقعات کی تبدیلی ہو رہی ہے، عزیزو، 5th سیل، 5ویں سیل، 5ویں مہر ہمیں ایک عجیب اور مختلف بات دکھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 5ویں مہر 5th سیل کھولی جاتی ہے تو تب ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں یا ان لوگوں کی ریمینز نظر آتی ہیں جو خداوند کے کلام پر قائم رہے ہیں اور خداوند یسوع المسیح کی گواہی پر بھی قائم رہے ہیں۔ یاد رہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، اٹ از اے لائف سٹائل، یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کی بنا پر ان کے ساتھ ظلم، زیادتی اور پرسیکیوشن ہوئی۔ اور وہ طریقہ زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خداوند کے کلام کو، خداوند کے آئین اور احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کی گواہی کو قائم کرتے ہیں، جس کی بنا پر پرسیکیوٹرز، اعزار رسانی کرنے والے، برا چاہنے والے لوگ ان کو اور ان کی زندگیوں کو ڈیفیکلٹ، مشکل بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے یہ لوگ خداوند کے کلام، خداوند کے آئین احکام، خداوند یسوع المسیح کی گواہی کی بنا پر مار دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بے شک ہم شہید کہتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی روحیں خداوند کے ساتھ ایک کنٹینیوس مکالمے میں ہیں، اور یہ خداوند کے تخت کے نیچے ہیں۔ Their destination is right under the throne of God and they are asking God، اور وہ خداوند سے استفسار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اے خداوند، اے قدوس و برحق، تو کب تک ہمارا انصاف نہیں کرے گا؟ کب تک جسٹس نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہم ان پرسیکیوشنز کی بنا پر قتل کر دیے گئے، اور جنہوں نے ہماری پرسیکیوشن کی، جنہوں نے ہم پر یہ ظلم ڈھائے، وہ ابھی تک دندناتے پھرتے ہیں، وہ ابھی تک روئے زمین پر موجود ہیں۔ اور خداوند کا جواب کمفرٹنگ تو ہے، تاہم وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ there is more persecution yet to come۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی کچھ اور لوگوں کا بھی قتل ہونا باقی ہے، کچھ اور لوگ بھی پرسیکیوٹ ہوں گے۔ سو دا پرسیکیوشن، اعزار رسانی کنٹینیو کر رہی ہے، جاری رہے گی مزید کچھ دیر۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ان لوگوں کو جو سفید جامے دیے جا رہے ہیں، ہم اس کے حوالے سے ہرگز بھولے نہیں ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنا فی الحال مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سفید جامے، وائٹ روبز، وائٹ گارمنٹس جو ہیں، وہ خداوند ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو اپنے حضور، اپنے قادوش جگہ میں، قدوس جگہ میں، سینکٹیفائڈ پلیس میں مستقل طور پر رکھنا اور رہنا چاہتے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن فی الحال اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند ایسے لوگوں کو سفید جامے دے رہے ہیں
تاہم پرسیکیوشن جو زمین پر واقع ہوگی اس کے مزید جاری رہنے کا اندیہ بھی دے رہے ہیں۔ ہم کلام کے حوالے سے مزید سیکھتے جائیں گے، مزید برکت پاتے جائیں گے۔ خداوند اپنی پاک روح کے حوالے سے، اپنے خوف کی پاک روح کے حوالے سے ہمیں حکمت بخشتے جائیں گے اور ہم خداوند میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔